الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين اما بعد. سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا محمد حسین اکبر صاحب جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حالات میں جیسا کہ ہم روز ہی بات کرتے ہیں کہ ایک غم کی کیفیت ہے، ایک حزن کی کیفیت ہے پوری امت کے اوپر، جس بے دردی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کے آغاز میں معصوم بچیوں اور بچیوں کو 164 کے قریب بچیاں، اگر وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو کوئی بھی درد دل جس کے اندر ہے وہ اس کو بغیر آنسوؤں کے دیکھ نہیں سکتا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول میں کھیل رہی ہیں اور ان پر بم مار دیا گیا۔ یہاں نہ کسی کو انسانی حقوق یاد آئے، نہ یہاں کسی کو بچے یاد آئے، نہ یہاں پر کسی کو انسانیت یاد آئی۔ اور اس کے بعد خامنائی صاحب کی شہادت اور مسلسل آج بھی جو ایران میں بمباری ہو رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے غم اور حزن اور قلم کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور اس وقت جب اسرائیل اور اس کے حلفاء یہ طے کر چکے ہیں کہ مسلم امہ کے ہر ملک کو انہوں نے نشانہ بنانا، تو اگر آج بھی ہم نے متحد نہیں ہونا تو پھر کب متحد ہونا ہے؟ اگر آج بھی ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں کھڑے ہونا پھر کب کھڑے ہونا ہے؟ جیسے علامہ صاحب نے کہا، ہمارے جو بردر اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے حوالے سے ایرانی صدر جو ہے اور ایرانی وزیر خارجہ کچھ چیزوں کو واضح کر چکے ہیں، معذرت کر چکے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ دشمن کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ شیعہ سنی کی جنگ بنے، یہ جنگ عرب اور ایران کی جنگ بنے، یہ جنگ اسلامی دنیا کے ممالک کے درمیان شروع ہو اور وہ بیٹھ کے تماشا دیکھے۔ ایسے حالات میں جذبات کی نہیں ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہی تو چاہتا ہے۔ ہمارے پاس گلبشن کی مثال موجود ہے کہ اس نے اپنی تحقیق میں یہ بات بتائی، تفتیش میں یہ بات بتائی کہ وہ ایک وقت میں اہل سنت کے پاس جاتا تھا، دوسرے وقت میں اہل تشیع کے پاس جاتا تھا، تیسرے وقت میں پنجابی کے پاس جاتا تھا، چوتھے وقت میں مہاجر کے پاس جاتا تھا، تاکہ آپس میں ہم دستے گریبان ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے، ان اکابرین کی کوششوں سے جو قومی پیغام امن کمیٹی قائم کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان 2-3 ماہ میں اس نے جو ایک بڑا کردار ادا کیا، جس میں یہ سب حضرات شامل ہیں، الحمدللہ ایک بھرپور انداز سے پاکستانی قوم کی وحدت اور اتحاد کا پیغام پوری دنیا کو گیا۔ اگر ہم داخلی طور پر مضبوط ہوں گے تو اس وقت جو ہماری قیادت کام کر رہی ہے وہ آسانی سے اس طرف اپنی توجہ لگائے گی، اور اگر ہم داخلی طور پر انتشار کا شکار ہوں گے تو پھر آج دیکھ لیجیے پاکستان کے علاوہ کون ہے جو صلح کی بات کرے، جو امن کی بات کرے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم احسان سے اسلام آباد اور پاکستان میں سب کی نظریں لگی ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ اسی امن مشن کی تحت کل پاکستان آ رہے ہیں۔ ایک
1 گھنٹے کی گفتگو وزیر اعظم پاکستان نے اب سے چند لمحات پہلے ایرانی صدر کے ساتھ کی ہے. مملکت سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، ترکیہ ہو، مصر ہو، سب کی کوشش امن کی کوشش ہے. اور میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تقسیم چاہتے ہیں، یہ جو ابھی علامہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، یوٹیوبر یا کچھ سوشل میڈیا کے فتنہ پرور، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم ظلم کے خلاف، وحشت کے خلاف ایک ہے. ہم ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملے کی پاکستان کے اندر کوئی انسان ایسا موجود نہیں ہے جو اس کی مذمت نہ کر رہا ہو. یہ حملہ انسانیت پر حملہ ہے، یہ حملہ مسلمانوں پر حملہ ہے، یہ حملہ ہمارے برادر اسلامی ملک پر حملہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور مصر یہ کوشاں ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں اور بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر اس کو حل کر لیا جائے. جب خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سعودی عرب کا وزیر خارجہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عرب سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ادھر سے ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اگر جو کچھ ہوا اس پر معذرت، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو امن کی کوششیں کر رہا ہے وہ کوششیں کامیابی کی طرف جا رہی ہیں. یہ دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو تو صلح کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو لڑانے کی کوشش نہیں کی جاتی، یہ عقل مندی نہیں ہوتی. اگر بم ایران کی زمین پر گرے یا پاکستان کی زمین پر گرے یا سعودی عرب کی زمین پر گرے یا کویت کی زمین پر گرے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان امت مسلمہ کا ہے. اور پھر ارض حرمین شریفین، میں آج پھر کہوں گا، پرسوں بھی ہم قاسم قاسمی صاحب کی، کہ ارض حرمین شریفین، مملکت سعودی عرب، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہم سب کی عقیدت، ہم سب اسی طرح نماز منہ کر کے پڑھتے ہیں. کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کو کوئی نقصان پہنچائے؟ ہاں یہ ممکن ہے اور اس سے آگاہ رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ چونکہ جس دشمن سے واسطہ ہے وہ بڑا کمینہ ہے. ہنود و یہود و نصارہ اور اسرائیلی سازشیں، آج 29واں دن ہے، الاقصی بند ہے. تاریخ میں 1967 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ الاقصی بند ہے اور وہاں نماز نہیں ہو رہی، اور پوری تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ وہاں پر نماز عید نہیں ہوئی ہے. لبنان، آج کسی نے مجھے صبح بھیجا کہ آپ بات ایران کی کر رہے ہیں، آپ بات جو ہے یہ عرب اسلامی دنیا کی کر رہے ہیں. اور بھائی لبنان بھی آپ ہی کا حصہ ہے، اس کا بھی پتہ کر لو کیا حال ہو رہا ہے، اس کی بھی خیر خبر لے لو. اسرائیل جو کھیل اس ساری آڑ میں لبنان کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمیں اسے آگاہ رہنا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ اکابرین ہیں، انہوں نے پوری محنت کے ساتھ پیغام پاکستان کی صورت میں ایک وحدت اور اتحاد کا وہ بیانیہ لیا ہے جو دستور پاکستان، آئین پاکستان کے بعد سب سے اہم جو دستاویز ہے. پیغام پاکستان پیغام اسلام ہے. ہمارے معاملات طے ہیں، ہم نے اس میں چیزیں طے کر دی ہیں. آج ہمیں کسی نئے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم نے فتویٰ لینا ہوگا تو ہم اپنے دارالعلوم کراچی سے لیں گے، جامعہ اشرفیہ سے لیں گے، جامعہ نعیمیہ سے لیں گے، ادارہ منہاج الحسین سے لیں گے. ہمیں کسی باہر والے کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سیناریو کو سمجھیے کہ ایران پر حملے سے 10 دن پہلے
افغانستان سے پاکستان پر حملہ کروایا گیا. کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ الجھ جائے گا اور جو پچھلی جنگ میں پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلق کیا وہ نہیں کر سکے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا جاری آپریشن ہو سکتا ہے بلوچستان میں ایران کی طرف سے. ہمیں سب پتا ہے کہ اسرائیل اور صہیونیت 100 سال سے جو منصوبہ سازی کر کے بیٹھی تھی اب انہوں نے اس کو اپنی طور کے اوپر شروع کیا ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری وحدت اور اتحاد سے امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد سے یہ منصوبہ ناکام ہوگا اور یہ جدوجہد الاقصی کی آزادی اور اس وقت دنیا کے اتحاد کا سبب بنے. ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو وزراء خارجہ پاکستان میں آ رہے ہیں, جو پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب کوششیں کر رہے ہیں, جو وزیر اعظم صاحب کوششیں کر رہے ہیں, اور ہم اپیل کرتے ہیں عالم اسلام سے, عالم عرب سے, ایران سے, تمام 56-57 اسلامی ملکوں سے کہ آئیے مل بیٹھ کر, بلکہ میں اس سے آگے جا کے ایک بات کہتا ہوں کہ ساری قیادت مکہ مکرمہ میں بیٹھے, بیت اللہ کے اندر ان 57 ملکوں کی قیادت بیٹھ کے مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا فیصلہ کرے اور یہ جو وحشت و بربریت اور جنگ ہے اس کے خاتمے کا فیصلہ کرے اور ایک اعلان کرے کہ دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں. میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں غلط فہمیاں کس طرح پھیلائے جا رہے ہیں. کل سارا دن ایک جعلی جو افغانستان اور انڈیا سے ٹویٹر کے اکاؤنٹ ہے, فیس بک کے اکاؤنٹ ہے, چلایا گیا کہ ایران میں پاکستان کے خلاف ایرانی وزیر خارجہ نے بڑا سخت کیا. جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ افغانستان اور ہندوستان سے وہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور پھر پاکستان میں ایرانی سفیر نے بھی اس کی تردید کی اور ایران سے بھی اس کی تردید. اسی طرح یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ جی حافظ آصف منیر صاحب اور وزیر اعظم کو سعودی عرب بلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جلدی ایران پہ حملہ کر دیں اور بس جی آرڈر ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور یہ وہ 3 ملک ہیں جو پہلے بھی اور آج بھی اور انشاءاللہ اس عمل میں بھی اس کی کوشش کی کہ امن ہو, آخری حد تک کوشش کی گئی. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو اب جو زبان عرب زبان کے حوالے سے امریکی بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں, اسرائیلی بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں. عرب اسلامی دنیا ایک ہوگی, ہمارا مرکز ایک ہے اور ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ہمارا یقین ہے, جو علامہ صاحب نے آیت قرآن کی تلاوت کی, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران بھی ہمارا ہے, سعودی عرب بھی ہمارا ہے, کویت بھی ہمارا ہے, بحرین بھی ہمارا ہے, امارات بھی ہمارا ہے, ترکیہ بھی ہمارا ہے. پاکستان کو اللہ نے جو شرف دیا ہے, جو اعزاز دیا ہے کہ آج پاکستان کا دارالخلافہ امن کا مرکز بنا ہوا ہے, انشاءاللہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, یہ دونوں میرے بزرگ ہیں, یہ میں چاہوں گا کہ جب آپ نشر کریں یہ ضرور نشر کریں, دنیا دیکھے یہ ساری جو قیادت بیٹھی ہے. ہم تیار ہیں اپنے بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کریں, اپنے مقدسات کے دفاع کے. وہ مقدسات عراق میں ہوں, وہ عراق میں ہوں, وہ پاکستان میں ہوں, واضح حرمین شریفین مملکت سعودی عرب, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ ہو, ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہم جانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے. اور میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کا, صاحبزادے کا, اس ادارے کا, علامہ افضل حیدری صاحب, تمام ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ان چند دنوں میں وہ رسوا ہوئے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے ان کو فروغ کیا جو امت کی وحدت. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد سے
پوری دنیا کو اچھی خبریں ملے گی، امت کو اچھی خبریں ملے گی، اور ہمارا آپس میں مل بیٹھنا، مسلم امت کی قیادت کا مل بیٹھنا، یہ امن کا سبب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔